ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمؤمن على المؤمن 6 خصال يعوده إذا مرض ويشهده إذا مات ويجيبه إذا دعاه ويسلم عليه إذا لقيه ويشمته إذا عطس وينصح له إذا غاب أو شهد وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، آداب زندگی کا بیان چل رہا ہے اور بات چلی تھی دعوت کے آداب پر کہ ایک مسلمان بھائی دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا، تو دعوت کو قبول کرنا یہ بھی مسلمان کا حق ہے ایک مسلمان پر۔ پھر یہ دیکھنا ہے کہ دعوت کرنے والا کیا کام کرتا ہے، کیا آمدنی کا ذریعہ کیا ہے۔ ہر ایک کی دعوت کو قبول نہیں کرنا، دیکھنا ہے کہ کس کی دعوت میں جانا صحیح ہے، کس کی دعوت میں جانا صحیح نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس نے دعوت کو رد کر دیا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی۔ دعوت کو رد کرنا اتنا بڑا جرم ہے، گویا اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنا، اللہ کے رسول کے طریقے کو چھوڑنا۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری حدیث میں کہ دعوتوں میں سب سے بری دعوت وہ ولیمے کی دعوت ہے، وہ ولیمے کی دعوت ہے جس میں اغنیاء کو بلایا جائے، مالداروں کو بلایا جائے، غریبوں کو نہ بلایا جائے۔ وہ شر الولیمہ ہے، ولیموں میں برا ولیمہ اور دعوتوں میں بری دعوت۔
اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو دعوت اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے دی گئی ہے اور مقابلے بازی میں کی گئی ہے، اس دعوت میں شرکت نہ کرو۔ جیسے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، شادیوں کی دعوت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھا جا رہا ہے۔ اس نے 5 کھانے کیے تو میں 6 کروں گا، اس نے 6 کیے تو میں 8 کروں گا، ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش۔ تو حضور فرماتے ہیں ایسی دعوت میں نہ جاؤ جو مقابلے کی دعوت ہے، ایک دوسرے سے بڑھ کر مقابلہ کیا جائے، دکھلاوا کیا جائے، اپنی شان ظاہر کرنے کے لیے دعوت کی جائے، ایسی دعوتوں میں شرکت سے منع کیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ آتا ہے بخاری شریف میں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ بڑے متبع سنت صحابی ہیں، ایک سنت پر عمل کرنے والے، اور عشاق صحابہ میں ان کا ذکر ہوتا ہے۔ جب یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد حج کو چلے مدینہ منورہ سے، تو جن جن جگہوں پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا، انہی جگہوں پر بتکلف پڑاؤ ڈالا۔ حالانکہ وہاں پڑاؤ ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی، مگر فرمایا کہ میرے آقا نے یہاں پڑاؤ ڈالا تھا، اس لیے ہم بھی یہیں منزل کریں گے۔ اور جہاں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قضاء حاجت فرمائی، ان کو تقاضا نہیں، مگر انہوں نے فرمایا کہ اس جگہ حضور نے قضاء حاجت فرمائی، میں بھی کروں۔ ایسے پکے سچے متبع سنت صحابی، اور انہوں نے دعوت کی میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر تشریف لائے، دیکھا تو دروازے پر اور گھر میں پردے لٹکے ہوئے تھے دیواروں پر۔ تو فرمایا کہ ارے عبداللہ، تمہاری دیواروں کو بخار آ گیا ہے، یہ انہیں کپڑے اڑائے ہیں، یہ کعبہ تمہارے گھر میں آ گیا، کعبے کی دیواروں پر پردے لٹکائے جاتے ہیں، تم نے یہ پردے لٹکانا شروع کب سے کر دیا؟ انہوں نے کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ یہ میری بیوی نے لگائے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کی قسم میں تیرے گھر کھانا نہیں کھاؤں گا۔ تو اتنی جلدی بدل گیا؟ ابھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے مبارک کو زیادہ وقت نہیں گزرا کہ تو اس طرح بدل گیا۔ مجھے یہ تو تھا کہ دنیا بدل جائے گی، مگر تو بدل جائے اور تو عورتوں سے اتنا جو ہے دب جائے اور اس طرح کپڑے لٹکا لے، میں تیرے گھر کھانا نہیں کھاؤں۔ واپس آ گئے اور دعوت کو رد فرما دیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس پر باب قائم فرمایا ہے کہ اگر کوئی منکر دیکھو دعوت میں تو پھر واپس آ جاؤ، اس میں شرکت نہ کرو۔ تو دیکھیے یہ کوئی بڑا منکر بھی نہیں تھا، بس یہ تھا کہ پردے لٹکا لیے تھے، مباح درجے میں کام تھا، مگر چونکہ یہ اعلیٰ درجے کے لوگ تھے، اونچی نگاہ رکھتے تھے، لہذا اس دعوت میں شرکت نہیں کی، واپس آ گئے۔ اتنی سی بات پر کہ تم کیوں بدل گئے، دنیا کی طرف تمہارا دھیان چلا گیا، دنیا کی طرف مائل ہو گئے۔ یہ عمل تو اہل دنیا کا ہوتا ہے، تو ان کے گھروں میں خوب سجاوٹ ہوتی ہے، ان کے گھروں میں دنیا کی رنگینیاں ہوتی ہیں، زیب و زینت ہوتی ہے، تم نے بھی یہ چیزیں شروع کر دی۔ تو جس دعوت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو، اللہ تعالیٰ کے حکم پامال ہوں، اس دعوت میں شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر وہاں ایسا کوئی نافرمانی کا منظر ہو تو آدمی واپس آ جائے، پہلے سے علم نہ ہو تو واپس آ جائے۔ اسی طریقے سے
جن لوگوں کی آمدنی حلال نہیں ہے ان کی گھر دعوت کھانا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ جیسے بینک کا ملازم ہے اس کی دعوت کھانا جائز نہیں ہے اگر اس کی اور کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے سوائے اسی کے۔ اسٹیٹ جو ہے وہ بیمہ پالیسی وغیرہ کا کام کرتا ہے، انشورنس وغیرہ کمپنی میں کام کرتا ہے، اس کی آمدنی بھی صحیح نہیں ہے۔ انکم ٹیکس کے محکمے میں کام کرتا ہے، حکومت کا محکمہ ہے انکم ٹیکس، یہ ظالمانہ معاملہ ہے، لوگوں سے ٹیکس وصول کرنا ایک ظلم ہے، جبر ہے، تو اس میں شرک ہے، اس میں ملازمت کرنا یہ بھی جائز نہیں، اس کی آمدنی بھی جائز نہیں۔ تو ایسے لوگوں کی دعوت میں شرکت کرنا۔ بانڈز کا کاروبار کرتا ہے، انعامی بانڈز کھلتے ہیں، کھاتا ہے، خوب استعمال کرتا ہے۔ آج کل شیئرز کا کاروبار یہ بھی ایک قسم کا سٹہ اور جوا ہے۔ تو اس طرح کے جتنے سودی لین دین، سود پہ پیسہ دیتا ہے اور سود حاصل کرتا ہے لوگوں سے، تو جو اس قسم کا کام کرتا ہے اس کے گھر دعوت کھانا چاہیے، جائز نہیں۔ تو یہ نہیں کہ بس دعوت ہے بھائی قبول کرو، اب کیا کریں، وہ ان کا معاملہ ہے، اب ہمیں تو دعوت اپنے تو رشتہ داری نبھانی ہے، کیا کریں۔ نہیں بھائی، رشتہ داری اپنی جگہ ہے، شریعت کے احکامات اپنی جگہ ہے، اللہ کے لیے توڑنا ہے، اللہ کے لیے جوڑنا ہے۔ حضرت مفتی عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ رحمۃ واسعہ کا عجیب معمول تھا۔ ایک درزی حضرت کے پاس آتا تھا، مسائل پوچھتا تھا، کہتا تھا حضرت میری بڑی تمنا ہے آپ میرے گھر دعوت کھائیں۔ حضرت فرماتے ہیں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ بہت دفعہ اس نے اصرار کیا، حضرت نے ٹالا۔ ایک دفعہ وہ بہت پیچھے پڑ گیا کہ حضرت آپ میرے گھر کیوں نہیں آتے، اور جو ہے میں درزی ہوں، سلائی کرتا ہوں، ہاتھ کی کمائی کا ہنر ہے، اور کوئی میرا مال مشتبہ نہیں ہے، آپ بس اس دفعہ میری دعوت قبول کر ہی لو۔ اب جب دیکھا کہ بات بنے گی نہیں تو اسے فرمایا کہ نہیں بھائی تو غیر شرعی لباس سیتا ہے، غیر شرعی لباس سیتا ہے، میں تیرے گھر کھانا نہیں کھاؤں، صاف بات ہے۔ دیکھیے ہمارے اکابر میں، ہمارے بڑوں میں ایسی احتیاطیں۔ اسی طریقے سے جو نائی ہوتے ہیں، حجام، وہ داڑھی بھی کاٹتے ہیں، غیر شرعی بال بھی بناتے ہیں، تو ان کی آمدنی بھی صحیح نہیں، ان کی دعوت کھانا۔ ایسے کتنے لوگ ہیں بینک چلے جاتے ہیں پیسے ایسے جمع کرانے، بینک مینیجر سے تعلقات ہوتے ہیں، وہاں بیٹھ کے چائے پیتے ہیں اس کی بیچارے کی۔ نہیں بھائی، وہاں تو بوقت ضرورت گئے ہیں، بقدر ضرورت ہو، وہاں کے اے سی سے نفع اٹھانا، وہاں کے پنکھوں سے نفع اٹھانا، بس یہ سمجھیے کہ ایسی جگہ بیٹھے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کا اعلان جنگ ہے، اور وہاں مزے سے چائے پی رہے بیٹھے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، مینیجر سے دوستی ہے تو اس کے کمرے میں ایسے چل رہا ہے اور بس ڈیلنگ چل رہی ہے، باتیں ہو رہی ہیں۔ بھائی پیسے جمع کرانے ہیں، مجبوری میں پیسے رکھوائے ہوئے ہیں بینک میں، بس اپنا کام کیا اور جلدی سے نکلے، نہ وہاں کا پانی پیے، نہ وہاں کی چائے پیے، نہ وہاں کی اے سی وغیرہ سے نفع اٹھائے۔ احتیاط ضروری ہے۔ ہمارے اکابر نے بڑی احتیاطیں کی ہیں ہر معاملے میں، خصوصاً یہ کھانے پینے میں احتیاط بہت کی ہے۔ حتیٰ کہ مفتی عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی متعلق سنا کہ جب نائی کے پاس بال کٹانے جاتے تو اپنے ساتھ کھلے پیسے لے کے جاتے، مثلا 10 ریال کے بال کٹیں گے تو 10 ریال کھلے لے کر جاتے تھے، 50 ریال نائی کو نہیں دیتے تھے۔ کیوں بھائی کیوں نہیں دیتے تھے؟ فرمایا کہ بھائی اس کے پاس مال مشتبہ ہے، میں 50 ریال دوں گا، یہ 10 روپے کاٹ کے 40 ریال مجھے واپس کرے گا، وہ اس کے مشتبہ مال میں سے میرے پاس آئیں گے، تو میں بھائی ایسی بات سے احتیاط کرتا، اتنی احتیاط ہے۔ مرغی کسی کے گھر دعوت پہ جاتے حضرت عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو مرغی نہیں کھاتے جب تک وہ یہ یقین نہ دلا دیتا کہ حضرت میں نے خود ذبح کروائی ہے اپنے سامنے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرائی ہے، پھر اس کی مرغی کھاتے۔ ورنہ کہتے بھائی مشتبہ ہے، تو آج کل لوگ جو ہے تکبیر ہی نہیں پڑھتے۔ ہم لوگ بھی بازاروں میں جاتے ہیں، مرغی لینے جاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں بس گئے کٹی کٹائی مرغی لے لی، حالانکہ تھوڑی دیر اگر 5-10 منٹ لگ جائیں اور اس کو ہمارے سامنے تکبیر کہہ کے مرغی ذبح کرو، دیکھو یہ جانور کا ذبح تکبیر کے ساتھ حلال ہوتا ہے۔ اگر تکبیر نہ پڑھی اور جان بوجھ کر نہ پڑھی پھر تو وہ جانور ہی مردار ہے۔
اور بھول کر نہ پڑی تو پھر گنجائش ہے کہ جانور حلال ہے. مگر یہاں تو بیچارے جو مرغی ذبح کرنے والے ہوتے ہیں اکثر کو کچھ پتہ ہی نہیں. اور اکثر کوئی شیعہ ہے تو شیعہ کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہے. جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرے، جو صدیقہ کائنات کی شان میں گستاخی کرے، جو قرآن کی تحریف کا قائل ہو، وہ مسلمان کیسے ہوگا؟ تو کتنے شیعہ ایسے ہوں گے اور ہمیں پتہ ہی نہیں. جاتے ہیں مرغی والا بیٹا ہے، پتہ ہے کہ نہیں کہ شیعہ ہے کہ کیا ہے، اس کے چہرے سے اس کے مہرے سے کچھ پتہ نہیں. ہم جاتے ہیں مرغی لے کر آ جاتے ہیں، کٹی کٹائی رکھی ہوئی ہے، پتہ نہیں اس نے تکبیر پڑھی ہے نہیں پڑھی، ہمیں کوئی غرض نہیں. بھائی ہم پیسے دے رہے ہیں، 5-10 منٹ زیادہ لگیں گے، اس کو ہمارے سامنے بسم اللہ اللہ اوپر کے ذبح کرو. وہ کوئی بادشاہ آدمی ہو اس سے مرغی ذبح کرو. یہ سب چیزیں احتیاط کی ہیں. ہمارے بڑوں نے اتنی احتیاط کی. دیکھیے نائی کو پیسے دینے میں اتنی احتیاط کی ہے، اور ہم یہ کھانے پینے کی چیزوں میں بھی بے احتیاطیوں میں رہتے ہیں. تو جب تک حضرت کو یقین نہیں ہو جاتا تھا کہ بھئی یہ اس نے اپنے ہاتھ سے ذبح کروائی ہے، اپنے سامنے ذبح کروائی ہے، اس وقت تک مرغی نہیں کھاتے. اب ایک دعوت میں گئے تو جو ہے اچھا یہ بھی نہیں کہ جا کر کہتے کہ ہم یہ نہیں کھائیں گے، ہم وہ نہیں کھائیں گے. یہ بھی آداب میں سے دعوت کے کہ وہاں جا کے یہ نہ کہے کہ یہ چیز ہم نہیں کھائیں گے اور وہ چیز نہیں کھائیں گے. جو ماں حضر ہے وہ کھا لو، اور اگر آپ کی طبیعت کا نہیں ہے تو روٹی ہی روکھی کھا لو. اب آئے مفتی عاشق اللہ رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ گئے. دیکھیے اکابر کی زندگی سے ہمیں سلیقہ ملے گا، دعوت کا آداب زندگی ملیں گے. دیکھیے صحابہ نے حضور کی زندگی کو دیکھا اور پھر یہ زندگی قولاً اور عملاً تابعین کو سکھائی، انہوں نے تابعین کو سکھائی. تو بہت سی چیزیں ایسی بزرگوں کی زندگی سے ملتی ہیں جو کتابوں میں نہیں ملتی، ان کی زندگی سے سیکھنی پڑتی. تو اسی طریقے سے حضرت مفتی عاشق اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بہت احتیاط کرتے تھے مشتبہ چیزوں کے کھانے میں پینے میں. تو دعوت میں گئے، کیا ہوا کہ صاحب دعوت وہ بیچارہ مرغی لے آیا اور اس سے بے تکلفی بھی نہیں تھی، اور روٹی بھی سامنے آ گئی، سالن بھی سامنے آ گیا، اور سارے لوگ کھانے لگ گئے. حضرت نے روٹی لی اور دیکھا کہ بھئی کیا چیز ہے، تو رائتا رکھا ہوا تھا، وہ رائتا پلیٹ میں ڈالا اور شروع ہو گئے کھانا. انہوں نے کہا حضرت یہ چاہیے مرغی کو لیجئے. کہا نہیں بس یہ مجھے رائتا بہت اچھا لگ رہا ہے، وہ طبیعت سے مجھے یہ لگ رہی ہے میں یہ کھا رہا ہوں. یہ کہہ کے رائتے سے روٹی کھا لی، نہ اپنا تقوی جھاڑا، نہ اپنی کوئی یہ بات بتائی کہ نہیں آپ نے مرغی ایسی کاٹی ہوگی، آپ نے یوں کیا ہوگا، یہ چیزیں بھی نہیں. بس اپنے چپ چاپ اپنے رائتے سے کھانا کھایا اور آ گئے. تو بڑوں کی زندگی سے یہ باتیں ملتی ہیں کہ نہ اپنا تقوی جھاڑنا ہے، نہ اپنی کوئی بڑائی ظاہر کرنی ہے، وہ ہمیں تو اپنی حفاظت کرنی ہے اور جو ہے شریعت پر عمل کرنا ہے. تو بہرحال دعوت کے آداب میں سے یہ بات بھی سامنے آئی کہ کسی مشتبہ مال والے کی دعوت قبول نہ کرے، اور دعوت میں کوئی شریعت کے خلاف کام ہو رہا ہو تو ایسی دعوت میں بھی شرکت نہ کرے. اور جب دعوت میں شریک ہو تو صرف اپنی پلیٹ میں ڈالے، جیسا کہ کل بات سامنے آئی، دوسروں کی پلیٹوں میں نہ ڈالے. اور جو چیزوں اپنے سامنے سے کھائے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک بڑا مہمان ہوتا ہے، بڑا عالم ہے یا کوئی بڑا مہمان ہے جس سے صاحب دعوت کو بڑی خوشی ہے، تو کوئی چھوٹی سی چیز مخصوص وہ اس کے لیے بنواتا ہے، اور وہ ساری دعوت والوں کے لیے ہوتی نہیں، اور وہ بیچارہ اسی کے لیے لے کر آتا ہے. کوئی کسٹرڈ ہے، کوئی ربڑی ہے، کوئی حلوہ ہے، ایسی چیزیں جو چھوٹی سی ہے، اور وہ اسی کو دینا چاہتا ہے. تو اسی لیے اب چاہے دعوت والے کو، مہمان کو چاہیے کہ جو اس کو دے رہا ہے وہ خود ہی لے لے، آگے نہ کھسکائے اس. ایسے ہی کتنے لوگ کسی کے گھر جاتے ہیں دعوت میں، گھر والا پھل سامنے رکھتا ہے. اب جب گھر والے نے پھل سامنے رکھا تو اسی میزبان کے بچے آ گئے، تو اس نے وہ اٹھا کر پھل ان کو دینے شروع کر دیے، بچوں کو، میزبان کے بچوں کو. بھائی یہ بہت بڑا تصرف ہے. وہی بات کہ بھائی آپ اس میں تصرف کے حقدار تو نہیں تھے. اب مثال کے طور پر 6 کیلے رکھے ہوئے ہیں اور 4 مہمان ہیں، 3 بچے آ گئے دوڑتے دوڑتے.
ارے صاحب نے ماشاءاللہ بڑے اکرام کا اور بڑے ہی جو ہے عزت کا مظاہرہ کیا اور کیلے اٹھا اٹھا کے بچوں کو دینا شروع کر دیے. بچے تو بچے ہی ہیں، وہ تو کھا گئے. اب صاحب دعوت کو کتنی مشقت ہوگی کہ بھئی اب 3 کیلے رہ گئے، مہمان 4 ہیں، اب بیچارے ایک مہمان کو نہیں ملے گا، وہ بیچارے شرما حضوری میں رہ جائے گا، اور میزبان بھی مشقت میں پڑ گیا کہ اس نے تو اپنے اعتبار سے 6 منگائے تھے اور اب وہ دوسرے کہاں سے لائے. تو ہم نے اس کو کتنی مصیبت میں مبتلا کر دیا. وہ اس کے بچوں کا معاملہ تھا، اس نے آپ کے لیے سامنے رکھے تھے، اس کے بچوں کے لیے تو سامنے نہیں رکھے تھے. تو عام دستور ہے کہ لوگ گھر کہیں جائیں گے تو میزبان کے بچے آئیں گے تو وہ اس دسترخوان سے اٹھا اٹھا کر چیزیں میزبان کے بچوں کو دینا شروع کر دیں گے. اب وہ میزبان کے بچے ہڑپ کر جائیں گے اور مہمان منہ دیکھتے رہ جائیں گے. بھائی آداب ہیں، شریعت نے ہر چیز کے طریقے طور طریقے سکھائے ہیں. ہم اس دسترخوان میں بالکل تصرف نہ کریں، کسی کو بھی نہ دیں. ہم کو کھانا ہے کھا لیں، ہمیں وہ چیز مناسب نہیں لگ رہی تو رہنے دیں. پھر میزبان خود ہی اس کی تشکیلیں کرے، وہ اس کی مرضی ہے، وہ جس کو دینا چاہے دے. تو یہ چند باتیں تھیں دعوت سے متعلق. تو مسلمان پر جو حقوق ہیں ان میں سے ایک حق سامنے آیا کہ یجیبہ اذا دعاہ، کہ اس کی دعوت کو قبول کرے جب وہ اس کو دعوت دے. اس کے بعد اب اگلا ادب آ رہا ہے وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ، اور اس کو سلام کرے جب اس سے ملاقات کرے. معلوم ہوا کہ مسلمان سے ملاقات پر سلام میں پہل کرے. سلام میں پہل کرنے والا اللہ کے محبوب فرماتے ہیں وہ کبر سے بری ہے. عاجزی پیدا ہوتی ہے، انکساری پیدا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے. آج کل ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ ہمیں سلام کرے اور اس نے سلام نہ کیا تو ہمیں ناگواری ہو گئی کہ دیکھو تو صحیح اس نے ہمیں سلام بھی نہیں کیا. وہ اس نے نہیں کیا، ہم کر لیں، ہم نے کیوں نہیں کیا. ہم پر بھی اعتراض ہوتا ہے کہ ہم نے کیوں نہیں کیا. تو ہمیں اپنا اعتراض، اپنے اوپر اعتراض نہیں ہوتا، سامنے والے پر ہوتا. اور وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کی نگاہیں دوسروں کی خامیوں پر رہتی ہیں. ہمیں وہ شخص کامیاب ہوگا اللہ کی نگاہ میں جس نے اپنی خامیوں کو دیکھا، دوسروں کی خوبیوں کو دیکھا، یا دوسروں کی خامیوں کی کوئی نہ کوئی تعویل سوچ لی. تب تو صحیح ہے، ورنہ جیسے کہ کل گزرا درس میں کہ بدگمانیوں سے بچو، تو بدگمانیاں آدمی کرتا پھرے گا، بلا دلیل دوسرے کے متعلق برے خیال دل میں لائے گا، اور یہ غلط بات ہے، گناہ ہے. تو اس لیے دوسروں کی خوبیوں پر نگاہ اور اپنی خامیوں پر. تو اب جب ایک آدمی نے سلام نہیں کیا تو اب ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس نے کیوں سلام نہیں کیا. اگر ہم نے بھی نہیں کیا تو ہم یہ سوچیں کہ بھئی ہم نے بھی تو نہیں کیا. اس نے نہیں کیا تو کیا ہو گیا، کیا پتا اس کے بیچارے کا خیال ہماری طرف نہ ہو. اس کے عمل کی تو تعویل ہے تو اس نے ہماری طرف خیال نہ کیا ہو، کسی بات میں سوچوں میں گم ہو، اور ہم نے تو اسے دیکھا، ہم نے خود سلام نہیں کیا. قابل اعتراض تو ہم ہیں کہ ہم نے اسے سلام نہیں کیا. سامنے والے کے فعل کی تعویل ممکن ہے کہ بھئی وہ اس کو خیال نہ ہو اور ہمیں تو خیال تھا، تب بھی ہم نے سلام نہیں کیا، تو قابل اعتراض ہمارا عمل ہے، اس کا عمل تو نہیں ہے. اگر ہر شخص ہمیشہ ہر معاملے میں اپنی خامی کو دیکھے اور دوسرے کی خوبی کو دیکھے یا دوسرے کی خامی کی تعویل کرے تو پھر ایک تو گناہوں سے بچے گا، ایک معاشرے میں فساد نہیں پھیلے گا، لڑائیاں جھگڑے نہیں ہوں. اور اگر دوسرے کی خامیاں ہی دیکھتا رہے گا، اپنی خوبیوں پہ نگاہ ہوگی، تو پھر ہر ایک پر اعتراض کی عادت شروع ہو جائے گی کہ اس نے یوں کیا، اس نے ایسا کیا، یہ ایسا کرتا ہے، یہ ویسا کرتا ہے. ہر ایک کے ہر فعل میں کوئی نہ کوئی خامی نظر آنے لگے گی اور اپنا ترفع اور اپنی بڑائی اندر آنے لگے گی. دیکھو یہ دل ہے نا، اس کے اندر بھی مرض لگتے ہیں. جیسے ٹی بی ہے، پھیپھڑے کو لگ جاتی ہے، ہڈیوں کو لگ جاتی ہے، سینے میں لگ جاتی ہے، ایسے ہی یہ کبر کا مرض یہ دل میں لگتا ہے. اور اس کبر کے مرض کی پھر یہ علامتیں ہیں کہ دوسرے کی خامیاں نظر آتی ہیں ہر بات میں اور اپنی خوبیاں نظر آتی ہیں، اپنی بڑائی نظر آنے لگتی ہے کہ میں تو الحمدللہ اتنا شریعت پر عمل کر رہا ہوں، یہ ادب بھی پورا کر رہا ہوں، اس ادب پر بھی عمل کر رہا ہوں، اور سامنے والے کو دیکھو کہ اس کو کچھ پرواہ ہی نہیں دین کی، یہ یوں کر رہا ہے، یہ ہر معاملے میں یوں کر رہا ہے.
تو جب یہ معاملہ ہونے لگے تو سمجھو کہ مرض تکبر دل میں جڑ پکڑ رہا ہے، فوراً علاج کی ضرورت ہے۔ جیسے ٹی بی کا علاج نہ کیا تو بڑا خطرہ ہے، جان لیوا مرض ہے۔ تو یہ تکبر کا علاج نہ کیا تو یہ ایمان لیوا مرض ہے، ایمان کو لے ڈوبتا ہے۔ دیکھیے شیطان کیا تھا؟ شیطان اللہ کا مقرب تھا، اور جو ہے آسمان کے پر خوب اس کے سجدے ہیں، بڑے اس نے سجدے کیے تھے، مگر اپنے آپ میں اس میں بڑائی آ گئی، ترفع آ گیا، اپنی اندر کی ترفع اور بڑائی نے اس کو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ذلیل و خوار کر دیا، رسوا ہو گیا۔ اس لیے ذرا دیکھنا ہے کہ بھائی تکبر تو نہیں آ رہا۔ تو حضور فرما رہے ہیں کہ جو سلام میں پیش قدمی کرے گا وہ کبر سے بری ہے، تکبر سے بری ہے، یعنی اس میں عاجزی ہے۔ اور تو جس میں آج جو یہ چاہے کہ میرے تکبر کا علاج ہو جائے وہ سلام میں پیش قدمی کرے، ہر ایک کو سلام کرے، آگے بڑھ کے سلام کرے۔ اور سلام میں اللہ کے محبوب کی مجلس لگی، ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 10 نیکیاں۔ دوسرے نے آ کر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حضور نے فرمایا 20 نیکیاں۔ تیسرے نے آ کے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حضور نے فرمایا 30 نیکیاں۔ یعنی جیسے جیسے دعائیہ کلمات بڑھتے گئے ویسے ویسے نیکیاں بڑھتی رہی۔ تو سلام یہ دعا کا مجموعہ ہے۔ السلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں ہوں۔ اب جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ تم پر بھی سلامتی ہو اور تم پر بھی اللہ کی رحمتیں ہوں اور تم پر بھی اس کی برکتیں ہوں۔ اب مسلمان ایک دوسرے کو یہ دعائیہ کلمات کہیں گے تو کیسی آپس میں محبتیں پھیلیں گی؟ آج یہ رواج ختم ہونے لگے، لہذا اگلی حدیث میں یہی مضمون آ رہا ہے کہ اس کو پھیلانا ضروری ہے، ورنہ بہت نقصان ہوگا۔ تو بہرحال پھر بعض موقع ایسے ہوتے ہیں جس میں سلام کرنا منع ہوتا ہے، تو اس موقع پر سلام نہ کیا جائے۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی مسجد میں بیٹھا ہے تو اسے سلام نہ کیا جائے۔ ہاں وہ آپ کی طرف متوجہ ہوا پھر تو سلام کر دو، اگر وہ آپ کی طرف متوجہ نہیں ہوا تو پھر سلام نہ کرو، اس لیے کہ وہ ذکر میں، دعا میں، تلاوت میں اپنے رب کی طرف متوجہ ہے، تو اپنے خالق کی طرف متوجہ ہے، اسے اپنی طرف یعنی مخلوق کی طرف کیوں متوجہ کرتے؟ اسے اپنے خالق سے راز و نیاز میں لگا رہنے دو۔ تو ایک مسجد میں داخلے کے وقت سلام نہ کرے، اور وضو کرنے والا ہے اس کو سلام نہ کرے، کھانا کھا رہا ہے جو آدمی اس کو سلام نہ کرے، کوئی پانی پی رہا ہے اس کو سلام نہ کرے، جو ٹی وی دیکھ رہے ہیں ان کو سلام نہ کرے، کوئی گناہ کی مجلس میں اکٹھے ہیں اور جو ہے تاش کھیل رہے ہیں یا لیڈو کھیل رہے ہیں ان کو سلام نہ کرے، ٹی وی دیکھ رہے ہیں سب تو گناہ کی مجلس میں بیٹھے ہیں ان کو سلام نہ کریں۔ اور بھی کچھ تھوڑی باتیں ہیں سلام سے متعلق، انشاءاللہ کلام ہوگا، اللہ تعالیٰ عمل کی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم ارزقني عينين هطالتين تسقيان القلب بظروف الدمع من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأغراس جمرا۔ اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، آمين برحمتك يا